ہے، ہم کیا کریں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو، یہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی تفصیل بتائیں آپ کو، وہ تو آپ سنتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ اہم یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو، ہماری عاقبت بخیری ہو جائے، کہ جس کی علماء نے، ائمہ نے، قرآن نے تاکید کی ہے۔ پہلی چیز وہ ہے ایمان کا محکم کرنا، اور ایمان کا محکم کرنا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کا محکم کرنا بالآخر تذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس سے ہم اپنی عاقبت بخیر کر سکتے ہیں وہ ہے انسان کثرت کے ساتھ توبہ کرے۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے پہلے بھی کسی اور کلاس میں شاید بتایا تھا کہ توبہ کے معنی اور استغفار جو ہم بولتے ہیں ان کے معنوں میں فرق ہے۔ توبہ الگ چیز ہے، استغفار کرنا الگ چیز ہے۔ استغفر اللہ جو ہم لوگ بولتے ہیں اس کا معنی ہے طلب مغفرت، یہ توبہ نہیں ہے، یہ ہے طلب، دعا ہے، یہ طلب مغفرت، ٹھیک ہے؟ طلب مغفرت کرنا الگ چیز ہے، توبہ کرنا الگ چیز ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اگر یہ استغفار کرنا طلب مغفرت ہے تو توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ یعنی پشیمانی، ندامت، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونا۔ اچھا، آیا ضروری ہے توبہ میں کہ ہم اپنے الفاظ سے استعمال کریں توبہ کو، لفظ توبہ کو؟ جی نہیں، توبہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ توبہ جیسے معنی بتائیں، توبہ یعنی ندامت، پشیمانی، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونا، لیکن توبہ مکمل کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی کہ جب آپ اپنے جو آپ نے چیزیں انجام نہیں دی ہیں ان کو مکمل کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ توبہ ایک ہوتی ہے خاص، ایک ہوتی ہے نصوح، سچے دل کے ساتھ اب آپ نے اس کو جبران کرنا شروع کیا جو آپ نے کام کو انجام نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اب یہ ماں باپ کی خدمت سے عاقبت بخیر ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ویسے تو میرے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بہرحال روایات میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو خدا اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ کم از کم جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ عاقبت بخیر ہوگا۔ اسی طرح سے بعض دعاؤں کا ذکر آیا ہے کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں تاکہ آپ کی عاقبت بخیر ہو، خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ اور پہلی دعا جس کا ذکر شیخ عباس یعقوبی نے مفاتیح الجنان میں بھی کیا ہے، اور وہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، حواشی جو لگے ہوئے ہیں مفاتیح کے اوپر کناروں پر، اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اس کا نام ہے دعائے تمجید، چونکہ تھوڑی طولانی ہے اس لیے میں نے یہاں پہ تحریر نہیں کیا ہے، آپ لوگ دیکھیے گا، دعائے تمجید کے نام سے وہاں دعا موجود ہے۔ اس دعا کو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسری نماز میں دعائے قنوت میں قرآنی آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اور باقی الی آخر۔ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
کثرت کے ساتھ دہرانا. صحیفہ سجادیہ میں 12ویں نمبر کی دعا، 12ویں نمبر کی دعا صحیفہ سجادیہ میں. اسی طرح سے نماز جماعت میں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جمعے کے دن ایک مرتبہ سورہ مومنون کی تلاوت کرنا. نماز کے بعد رضیت باللہ ربًا دعا ہے جس میں ائمہ کے اسامی گرامی ہیں سارے، اس دعا کی تلاوت کرنا. جی یہ موجود ہے کتاب، مختلف کتابوں میں کثرت کے ساتھ، بلکہ بعض مساجد میں تو باقاعدہ تحریر ہوئی بھی لکھی ہوئی ہے. بہت مشہور و معروف دعا ہے. اسی طرح سے جو شخص اول وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توفیق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ با ایمان اس دنیا سے اٹھایا جائے. اسی طرح سے بعض اعمال انسان کے جو مختلف روایات میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو با ایمان قرار دیا جاتا ہے، جس میں ایک عجیب عمل بتایا ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے ماں کے قدم کا بوسہ لینا. یہ ایک عجیب چیز میں نے دیکھی جب میں مطالعہ کر رہا تھا عاقبت بخیر کے عنوان سے مختلف کتابوں کا. تو جہاں وہ ذکر کیا کیسے ہم عاقبت بخیر کر سکتے ہیں، تو اس میں دعائیں بتائی تھیں اور مختلف اذکار بتائے تھے اور اعمال بتائے تھے. اس میں ایک چیز جو وہ بتائی ماں کے تلووں کا، قدم سے مراد تلوے، ماں کے. اچھا اس میں باپ کا ذکر نہیں ہے، ماں کے تلوے کا بوسہ لینا. اچھا یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی مرتبہ لینا ہے اور کتنی مرتبہ نہیں لینا. کہا نہیں، یہ جو کرتا ہے کام وہ اس کی عاقبت بخیر ہے. یعنی آپ اندازہ کہ ماں کی عظمت. رسول کے پاس بعض اصحاب آئے اور کہا کہ ہم اپنے ایمان کے جانے سے ڈرتے ہیں. تو رسول نے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو ایک نے کہا کہ میرا جو ہے وہ باپ ہے، ماں نہیں ہے، کہ باپ کی خدمت کرو جا کے. ایک نے کہا کہ میرا باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے، کہا ماں کی خدمت کرو جا کے. ایک صحابی کونے پہ بیٹھا بڑا اداس، خاموش، سر نیچے. تو ایک مرتبہ رسالت مآب کی شخصیت ہے، رسالت مآب کے سامنے بیٹھے ہیں، کسی معمولی شخصیت کے سامنے نہیں. تمام ائمہ کا یہی تھا کہ اپنے اصحاب کے اوپر خاص نظر رکھا کرتے تھے، رحمت کی نظر. رسول نے دیکھ لیا، بڑا اداس بیٹھا ہوا. کہا کہ تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرو. کہنا ہاں تو کرو. کہ یا رسول اللہ نہ میرے ماں ہیں نہ میرا باپ ہے، نہ میرا باپ ہے اور نہ میری ماں ہے، میں کیا کروں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر رسالت مآب، یعنی عجیب روایت ہے، رسالت مآب نے جب یہ سنا تو فقط ایک جملہ کہا اس صحابی کو دیکھ کے، فقط ایک جملہ، کاش کہ تیری ماں زندہ ہوتی. کاش، یعنی حسرت بھری رسالت مآب نے. کیوں؟ خود یتیم تھے نا، احساس تھا، پتہ تھا کہ ماں کیا چیز ہے. کاش تیری ماں زندہ ہوتی. اور یہ کہنے کے بعد رسول کی
آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اس کے بعد جب اشک جاری ہو گئے، اس کے بعد اس صحابی سے کہا کہ اچھا تجھے ان کی قبروں کا کچھ علم ہے؟ قبروں کا معلوم ہے؟ کہا قبریں پتہ ہے۔ کہا اچھا تو ایسا کر کہ قبر پہ چلا جا اپنی ماں کے، وہاں جا کے دعا مانگ۔ یہ عظمت ہے ماں باپ کی، اور قبور پہ جا کر، ماں باپ کے خصوصاً قبور پہ جا کر اپنی حاجتوں کو نہ بھولا۔ ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں، لیکن بعض موارد تو پروردگار نے ایسے بتا دیے کہ یہاں پہ جاؤ اور یہاں پہ جا کے اپنی دعا مانگو، وہ کبھی رد نہیں کروں گا، جس میں ایک مورد کون سا ہے؟ ماں باپ کی قبر۔ ماں باپ کی قبر پہ جب بھی جاؤ، وہاں پہ جا کے اپنی حاجت طلب کرو، اپنی دعا مانگو۔ ضروری چیز۔ اسی طرح سے آخری مورد کہ جہاں پر مومن کے لیے یہ کہا گیا کہ ایمان آپ کا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے جاؤ گے، اور وہ آخری مورد کون سا ہے؟ ویسے تو اور بھی مورد ہیں، انشاءاللہ جب کوئی موقع ملے گا میں بتاؤں گا، وقت کا ہمارے ساتھ پرابلم ہے۔ آخری مورد یہاں پہ آج کے درس کے لحاظ سے وہ ہے، اچھا یہ بھی بڑا عجیب ہے، اور وہ ہے میری ذریت کا جس نے احترام کیا میری وجہ سے، اس کی عاقبت بخیر ہے۔ ذریت کا احترام، سادات کا احترام، اب رکھا ہے پروردگار نے، کیا کرے؟ سادات کا احترام، چاہے کیسے ہی سادات کیوں نہ ہو، اس کے بدعمالیوں پہ اظہار ناراضگی، لیکن بے احترامی نہیں کرنا اس کی۔ احترام اس کا اس کی نسبت سے ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اور اس کا پروردگار نے اجر رکھا ہے اتنا بڑا۔ کیا اجر رکھا؟ یہ میں روایتوں کا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ تم نے اگر میرے احترام، میری نسبت کی وجہ سے اس سادات کا احترام کیا، تو کم سے کم اس کو میں یہ اجر دوں گا کہ یہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ سادات کا احترام ہمارے معاشرے میں ویسے کم ہو گیا بہت، لیکن بعض معاشروں میں ابھی بھی قائم ہے، بعض علاقوں میں ابھی بھی قائم ہے، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ روایتیں ہیں بہت موجود، خود سادات کا احترام کے حوالے سے ایک موضوع ہے یہ کہ اس کا تفصیل سے بات کی جائے، اس کے اوپر کتنی روایتیں موجود ہیں، کتنی تاکید ہیں، کیا کہا ائمہ نے۔ کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ درس میں بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ ادا کروں، میں اپنی باتیں بتاؤں، اپنا فلسفہ بیان کروں، صحیح ہے نا، مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ میں جتنی بات کرتا ہوں نا، یا تو خلاصہ لے کے آتا ہوں ذہن میں، انہی روایات کا وہی بیان کرتا ہوں۔ اور آپ نے سے یہ گزارش ہے، اگر جو مجالس پڑھتی ہیں یا جو درس دیتی ہیں یا کہیں پہ جاتی ہیں، روایت ائمہ، الفاظ ائمہ، معنی، الفاظ نہیں معنی بیان کریں۔ یہ جو بیان کرتے ہیں معنی کہتے ہیں اسے، یعنی الفاظ نہیں بیان کریں بلکہ معنی بیان کریں، جو آیا ہے روایتوں میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اثر ہے اس میں، ائمہ کے کلام میں اثر ہے، ان کا کلام نور ہے، ان کے الفاظ میں اثر ہے، ان کے معنی میں حتیٰ اثر ہے۔ بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کی فلسفیانہ اپنے ذہن کی باتیں بیان کروں، ائمہ کے الفاظ کو بیان کریں، کلام نور ہے، اس میں خود اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ کم از کم ہماری محافل میں ان کا ذکر اگر ہو تو انہی کے کلام کا ذکر ہو، اس کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ بالکل جو ہے وہ
انسان کے جو ہے وہ 3 جو ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور پہلا ماں اور باپ وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں انسان کو لے کر آئے۔ دوسرے ماں باپ انسان کے وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو زمین سے عرش پر پہنچایا، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کیا، اساتید۔ تیسرے جو روایتوں میں ہیں، تیسرے ماں باپ انسان کے وہ ہوتے ہیں کہ جب انسان رشتہ ازدواج میں باندھا جاتا ہے، لڑکی کے لیے لڑکے کے ماں باپ اور لڑکے کے لیے لڑکی کے ماں باپ بالکل ماں باپ کی طرح ہیں، لیکن اصلی چیز اصلی ہوتی ہے اور اس جیسی چیز جیسی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ فرق بالآخر پروردگار نے سب کے ساتھ رکھا ہے۔ بعض چیزیں مخصوص ہیں ماں باپ کے لیے جو عرش سے زمین پر لے کر آئی۔ تو یہ جو موارد میں نے گنوائے ہیں، ویسے تو احترام ثواب ملے گا، تینوں کا احترام کریں، تینوں مرحلے ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے تکریم کریں، واقعاً ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں نے بلکہ ایک روایت بھی پچھلے جو دوسری کلاسز میں پڑھ کے سنائی تھی کہ اگر ایک خاتون، ایک شادی شدہ خاتون ایک پانی کا گلاس، اچھا آپ تک آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، میرا موضوع تھا اس میں گناہ کے اثرات، اس میں بتایا تھا، میں نے روایت آئی ہے کہ اگر کسی نے اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلایا، ثواب اپنی جگہ پر کم سے کم 60 گنا اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ ایک گلاس، صحیح۔ اسی طرح سے ماں باپ، لیکن بہرحال یہ جو بات ہے وہ ان ماں باپ کے لیے ہے جو عرش سے زمین پر لائے، باقی جو ماں باپ ہیں عزت احترام سب ثواب ہے، لیکن یہ چیز مخصوص ہے ان کے لیے۔